سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈر ٹاکس۔ ناظرین، بار بار ایک سوال جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں خصوصی طور پر جو ایسے عناصر جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں یا ایسے انسیڈنٹس جو ہے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو تھوڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، وہ صرف مسائل کے اوپر ہی جو ہے بات کرتے ہیں، بلکہ ایک سلوشن اورینٹڈ جو ڈسکورس ہے جس میں مسائل نہیں بلکہ ان کے حل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی جائے، وہ ایسے پروگرامز کے سامنے نہیں آتے۔ تو آج ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے وہ بیسیکلی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ خطے میں بھی امن ہو، ملک میں بھی امن ہو، لیکن اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، جو کہ سابق چیئرمین ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ بہت شکریہ جناب قبلہ ایاز صاحب ہمیں ٹائم دینے کا۔ پروگرام کا آغاز اسی بات سے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جو مذہبی طبقہ ہے اور جو سچویشن بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے گلوبلی بھی لوکلی بھی، جو انتہا پسندی کی طرف بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں پرٹیکولرلی یوتھ کے حوالے سے، اور جو باقی بھی ایسے گروپس جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جو اپنے دلائل سامنے لے کر آ رہے ہیں، اس میں مذہبی جو پارٹیاں ہیں، جو سیاسی قائدین ہیں، جو علماء ہیں اور جو باڈیز بنائی گئی ہیں کانسٹیٹیوشنلی، آپ خود اس کا بھی حصہ رہیں، ان کا رول کیا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کھل کے جو ہے وہ سامنے آ نہیں رہا۔ بہت اچھا سوال آپ نے پیش کیا۔ یقیناً جو مسلح تنظیمیں ہیں اور جو ان کی تشدد کی کارروائیاں ہیں، ان کا بیانیہ پوری دنیا میں مذہب کی اساس پر ہے، اور بالخصوص ہمارا جو خطہ ہے، اس خطے میں بھی جو تنظیمیں رہی ہیں یا اس وقت ہیں، ان کا بیانیہ مذہب کی اساس پر اور مذہبی دلائل کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جید ترین جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، علماء کرام ہیں، جو مسلح تحریکات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے اور ان کا بیانیہ ہمیشہ آئینی، دستوری اور پرامن جدوجہد کے حوالے سے ہے، تو انہوں نے ہمیشہ اپنا نقطہ نظر اور اپنا موقف پورے اطمینان کے ساتھ اور علی اعلان اس کا اظہار کیا ہے، اور آپ کے سامنے فتاوی موجود ہیں مختلف ان علماء کے کہ جو پرامن، دستوری اور آئینی طریقوں سے تبدیلی کے لیے کام کرتے ہیں۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ یاسین ظفر صاحب، مولانا عبد المالک صاحب، یہ وہ بڑے نام ہیں کہ جو قیادت کر رہے ہیں دینی مدارس کی جو تنظیمیں ہیں۔ 5 تنظیمیں اس وقت تھی کہ جنہوں نے بالاتفاق پیغام پاکستان کا اعلان کیا اور اس پر باقاعدہ ان کے دستخط ہوئے، اور اس میں یہ قرار پایا کہ مسلح اقدام جو ہے یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے، اور کفر کے فتوے لگانا اس کا کوئی جواز نہیں، اور خودکش حملے اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں۔ تو یہ بیانیہ تو یقیناً بہت کھلے انداز میں برملا اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی اس کا اعلان ہوا، لیکن نہ ذرائع ابلاغ نے ان کو کوریج دی، اور ہمارا مطالبہ یہ تھا، تجویز یہ تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی کہ اس کو باقاعدہ پارلیمنٹ کی تائید دے دی جائے، یہ پارلیمنٹ اس کو اپنا لے، اڈاپٹ کر لے۔ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ قبلہ ایاز صاحب، میں ایک سوال جو ہے یہاں پر بار ایک سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ پیغام پاکستان کا نام جو ہے وہ بار بار آتا ہے، اس پہ علماء کے دستخط کی اور تصدیقات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، لیکن شروع کے ادوار میں جب یہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی پاکستان کے علاقوں کے اندر، تو ابھی تک کیوں ایسے ریفرنسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں؟ اور جو علماء نے اس ٹائم پر، کیونکہ بار بار مسلح تنظیمیں ایک خصوصی بات کا جو ہے وہ ذکر کرتی ہے، وہ وانا کے حوالے سے فتوے کے وانا آپریشن کے خلاف جو فتویٰ جو ہے وہ دیا گیا تھا، اس کو بار بار جو ہے وہ ذکر کرتی ہے۔ تو پیغام پاکستان کے اندر جو بات ہے یا ان فتاووں کے اندر جو بات ہے، اس میں کوئی تصادم ہے؟ اس کی کوئی کلیئرٹی سامنے نہیں آتی۔
نہیں، کوئی تصادم نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہماری مسلح تنظیمیں ہیں تو ان کے پاس بھی کچھ لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں کہ جن کو وہ بطور مفتی پروجیکٹ کرتے ہیں، مفتی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ان کے فتاوی کی اساس پر وہ اپنے اقدامات کو دوام دیتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جید ترین علماء کہ جن کے یہ سب شاگرد ہیں، وہ تو مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ تو مولانا حفیظ جلندری صاحب ہیں، یا دوسرے جو دینی مدارس کے لوگ ہیں، تو وہ تو یعنی مفتیوں کے سب سے بڑے اساتذہ کرام ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب تو خود کابل گئے اور وہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے قائدین نور ولی خان محسود کے ساتھ ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے بعد مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا کہ میرا تأثر یہ ہے کہ یہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بعد میں دوبارہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ملاقات میں جو یقین دہانیاں کرائی تھی ان سے انحراف کر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ابھی بھی ایک مذہبی بحث و مباحثے سے ختم ہو سکتی ہیں، یا اس کے آگے کوئی جیو پولیٹیکل جو ہے وہ عناصر ہیں جو اس کو مجبور کرتی ہیں ان تنظیموں کو بھی اور ایپریٹسز کو بھی، تاکہ وہ مسلح جو ہے وہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے؟ جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے چونکہ یہ بیانیہ مذہبی ہے تو اس کے خلاف جو بیانیہ ہے متبادل بیانیہ وہ بھی مذہبی ہی ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ایک اچھی پروگریس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تسلسل دینا چاہیے کہ اب جو افغانستان کے امیر ہیں ملا ہبت اللہ اخندزادہ صاحب، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر مسلح تحریکات جو ہیں یہ جہاد نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور اس کے کچھ اثرات ہمیں سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس پہ مطمئن ہونا چاہیے، مزید کوششیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ معاشی ہے۔ اب جن علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان فعال ہے ان علاقوں میں کوئی روزگار نہیں ہے، ان میں کوئی وہاں پہ نوجوان ہیں جن کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ جن کے پاس بی ایس کی ڈگری ہے، کیونکہ ہم نے ہر کالج میں اور ہر یونیورسٹی میں دھڑلے کے ساتھ اور بہت عام کر دیا ہے بی ایس کی ڈگریاں۔ تو اب یہ لوگ بے روزگار ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو باقاعدہ تنخواہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہاں سے عشر، وہاں سے زکوٰۃ، وہاں سے وہ باقاعدہ بھتے بھی وصول کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے پاس جرگے لے کے جاتے ہیں تنازعات میں تو وہ باقاعدہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا بجٹ ہے ان کے پاس اور اس بجٹ سے وہ ان لوگوں کی باقاعدہ معاشی کفالت کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم اس سلسلے میں بھی ایک پالیسی نہ بنائیں اور ہم اس علاقے میں جس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جن علاقوں کو جو پھاٹا تھا پہلے اس کو مرج کیا جائے اور 100 بلین سالانہ ان علاقوں میں خرچ کیا جائے، تو ابھی تک کوئی پیسہ اس علاقے میں خرچ نہیں ہوا، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ خیبر پختونخوا بھی الگ اکاؤنٹ اس کے لیے کھولے، کیونکہ وہاں سے پیسے آئیں گے بھی تو اگر وہ عمومی اکاؤنٹ میں جائیں گے تو کوئی اس بات کی یقین دہانی نہیں ہو سکتی کہ یہ خرچہ، یہ پیسے قبائلی علاقوں کے جو سابقہ فاٹا ہے اس کی ترقی پہ خرچ ہوں گے۔ تو یہ پہلو بھی بہت اہم ہے۔ مذاکرات کا تسلسل ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو عام جو ان کا لشکر ہے، جو فٹ سولجرز ہیں، ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی جو قیادت ہے، جو ذہن ساز ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، ان کے ساتھ مذاکراتی عمل بھی جاری رہنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ نے ایک ذکر بھی کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے تحت جو باتیں کی گئیں اور جو اقدامات بھی اٹھائے گئے ان کو پارلیمنٹ کی توسیع جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل، کیونکہ آپ اس کے چیئر پرسن جو ہے وہ رہ چکے تھے، انتہا پسندی کے جو رجحانات ہیں، اپنے دور کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے کہ کس قسم کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ آپ نے کیا، لیکن امپورٹنٹلی اس بات کا جواب جو ہے وہ ضرور دے، کیونکہ جو سیاسی گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی بار بار، اور عسکری گفتگو کے درمیان میں بھی یہی بار بار جو ہے بات ہوتی ہے کہ ان جو معاملات ہیں ان کو سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کی توضیح جو ہے وہ نہیں ملتی، ان کی سپورٹ جو ہے وہ نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے اس کی کہ یہ بات آگے نہیں جا سکتی؟ جہاں تک سیاسی قیادت کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور سیاسی قیادت کی طرف سے تو ہمیں بھرپور مدد ملی ہے،
مثلاً بڑی پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مذہبی پارٹیاں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، ان سب کی طرف سے اس بات کی حمایت کی گئی ہے کہ کوئی اگر تبدیلی کے لیے کوشش ہو تو وہ پرامن ہو، مسلح نہ ہو، آئینی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام پارٹیاں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر کام کرتی ہیں اور دستوری طریقے سے یہ سب اپنی سرگرمیوں میں انگیج ہیں. لیکن ابھی تک وہ جو ہماری تجویز تھی کہ اس کو پارلیمانی تائید اور توثیق حاصل ہو، اس کی طرف ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی. میں خود اس جو اسلامی نظریاتی کونسل نے توثیق کی تھی پیغام پاکستان کی، یہ پورا مسودہ میں پارلیمنٹ تک پہنچا چکا ہوں اپنے دور میں. پارلیمنٹ کی ٹیبل پہ یہ موجود ہے. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اسپیکر صاحب جو متعلقہ طریقہ کار ہے یا جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیں، اور جب پارلیمنٹ کی تائید آ جائے تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کی تائید اور توثیق جب ہو جائے تو اسی بنیاد پہ پھر قانون سازی بھی ہوتی ہے اور بھی اقدامات ہوتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک سے آ کر جو ہے قبلہ ایاز صاحب کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور خصوصاً اس بات کا جو پارلیمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا، یہ تنظیمیں جو ہیں وہ بار بار پارلیمنٹ کے حوالے سے جو ہے باتیں کرتی ہیں، دلائل سامنے لے کر آتی ہیں. ایک ریلیجس اسکالر کا تجزیہ بھی جو ہے وہ سنتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے نظام کے حوالے سے اور اس میں جو اپوزیشنل پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ قبلہ ایاز صاحب سے جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. سر، یہ بتائیں کہ یہ جو پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی اور بار بار جو ہے پارلیمنٹ کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کے اوپر بھی جو ہے بات ہوتی ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے. کوئی کلیئرٹی دیں کہ یہ کیوں بار بار یہ اعتراضات ہیں اور ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر کیوں جو ہے بار بار اعتراضات ہیں؟ بالکل، یہ ایک سلسلہ تو ہے جو ہماری مسلح تحریکات ہیں تو ان کی تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلا مقدمہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو اور آئینی دستوری جدوجہد کو غیر اسلامی قرار دیا جائے. لیکن جو ہند و پاک کے جو جید ترین علماء ہیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی جید ترین علماء، اس میں مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمانی جدوجہد کو شرعی قرار دیا ہے. اور اس کے بعد بھی جید ترین علماء جو ہیں آپ مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک کے مولانا عبدالحق، یہ سب پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ جو آئین 1973 کا تشکیل دیا ہے اس میں سب سے پہلی شق جو ہے، پہلا آرٹیکل جو ہے کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا مملکتی مذہب جو ہے وہ یہ اسلام ہے. اور پھر آرٹیکل 227، 228 یہ سب ایسے ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے ساتھ متصادم نہیں بنایا جائے گا. اور ہم نے وفاقی شرعی عدالت بھی ہے کہ اگر بن بھی جائے تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں وفاقی شرعی عدالت میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مضبوط ہمارے پاس مذہبی تائید موجود ہے کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ یہ آج کے دور میں شریعت کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ایک اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں. اور اب تک ہماری جو علماء کی کوششیں ہیں ان میں بڑی کامیابیاں حاصل. جی، میں یہ چاہتا ہوں قبلہ ایاز صاحب کہ آپ بہت بریفلی جو دیوبند کے علماء کا جو ہے آپ نے ذکر کیا، ان کی ایک چھوٹی سی تاریخ کا منظرنامہ پیش کریں کہ یہ جو ڈیموکریسی کی طرف جو ان کی رغبت تھی تو وہ کس طرح جو ہے وہ شروع ہوئی، اور مذہبی تدریس جو کا سلسلہ علیحدہ رکھا گیا اور سیاسی جو جمہوری جو پارلیمنٹری سیاست تھی اس کو جو ہے وہ علیحدہ رکھا گیا تھا. جی بالکل، یہ تو صرف دیوبند تک محدود نہیں بلکہ جو بریلوی علماء ہیں انہوں نے ہمیشہ جمہوری اور آئینی تحریکات کے ساتھ مل کر کام کیا ہے. اہل حدیث علماء نے ہمیشہ مل کر کام کیا ہے. اور 1973 کے آئین میں آپ دیکھیں کہ پروفیسر غفور احمد صاحب تھے کہ جس کی پشت پہ جماعت اسلامی کی فکر تھی. تو یہ سب بالاتفاق تصور ہے. اور دیوبند کا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے
آپ انگریزوں کے خلاف دیکھیں تو مسلح تحریکات تھیں، اور ہمارے خطے میں آپ کو تاریخ یاد ہے، بابڑے ملا صاحب تھے، ملا پاوندہ تھے، مستعان مولانا تھے، اور یہ بڑے، لیکن ریشمی رومال کی تحریک جب کامیاب نہ ہو سکی تو یہ وقت تھا کہ پھر یہ علماء جو تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے مسلح تحریکات جو ہیں یہ فائدے میں نہیں ہے. تو وہاں سے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور دارالعلوم دیوبند جو بڑا مدرسہ تھا ان کے دو یوں سمجھیں کہ بلکہ تین شاخیں اس حوالے سے بنی فکری طور پہ کہ تعلیمی سلسلہ الگ، سیاسی میدان میں الگ، اور پھر روحانی میدان میں الگ. تو اس طرح یہ سلسلہ ان کا جاری رہا، آج تک جاری ہے. میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ ایک براڈر فریم ورک کے اوپر جو ہے وہ بات کریں کہ اگر ایک آئیڈیل سچویشن ہو جس میں یہ تمام جو ہے جتنی بھی انتہا پسندی کی سوچ ہے، مسلح تنظیمیں، یہ جو ہے اسلحہ جو ہے وہ پھینک دیں اور ایک سیاسی جو ہے سچویشن میں آ کر جو ہے سیاست کا آغاز جو ہے وہ کریں، یا کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ بنتی ہے جس میں جو ہے یہ جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ہو، وہ کیا آئیڈیل سچویشن ہوگی جس کے اوپر یہ بات جو ہے وہ آ کے پہنچے؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا کی حد تک تو یہ طریقہ یہی ہوگا کہ افغانستان کے ساتھ ہم مسلسل ایک سفارتی تعامل میں رہیں، اور یہ جو ایک بڑا اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے ملا ہبت اللہ اخونزادہ جو امیر المؤمنین ہیں افغانستان کے، ان کی طرف سے، کہ پاکستان کے اندر مسلح اقدامات جو ہیں یہ شریعت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں. تو میری تجویز یہ ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک سفارتی کمیشن طرز کا کوئی ایک بنایا جائے. ہمارے بہت ہی ماہر ڈاکٹر صادق صاحب ہیں، وہ وہاں سے بھی ایلچی ہیں، تو ان کا ایک مسلسل رابطہ ہو، اور محض چند ملاقاتوں پہ یا کچھ وقت کے بعد ایک دو ملاقاتوں پہ اس کا انحصار نہ ہو، بلکہ یہ ایک طویل عمل ہو تاکہ اس کو یقینی بنایا جا سکے. تو مجھے امید ہے کہ کچھ وقت کے ساتھ سفارتی کوششیں جاری ہوں تو اس صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کی حد تک تو یہ جو مسلح تحریکات ہیں ان کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، ان میں کمی تو بہت جلد آنا شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ قبلہ صاحب، آپ نے بہت تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو کی. ناظرین، گفتگو آپ نے بھی سنی کہ کس طرح جو ایک سچویشن بنتی ہوئی جا رہی ہے، اور اس میں خصوصی طور پر جو ہے مذہبی طبقہ، اس کی جو ہے کیا ویلیوز ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح اس بات کو جو ہے وہ آگے پہنچنا چاہیے. کیونکہ ایکسٹرنل چیلنجز تو پاکستان کو ہیں ہی، لیکن جو انٹرنل چیلنجز ہیں اس میں آبویسلی اس سچویشن کا جو بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، خصوصی طور پر بارڈرز کے اوپر، اس کا فیوچر میں بھی کافی جو ہے وہ اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور موجودہ دور میں تو ہے ہی. اسی طرح جو ہے وہ پروگرامز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ رہیے گا. لیکن ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ جو ہے وہ کریے گا، جس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس قسم کے ٹاپکس جو ہے وہ یوزلی جو مین سٹریم میڈیا پر ڈسکس نہیں ہوتے وہ بھی دیکھیں، اور ہمیں اپنے سوال بھی جو ہے بھیجتے رہے گا. بہت شکریہ آپ کا.